زبوروں کی کتاب میں خوبصورت بات ہے تے اس تو برکتاں سب لوگ پاون تے قوماں اس دیاں دنباد گاون۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، شالوم اینڈ السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ ہم آج کے ہفتہ وار پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں اپنی فیملی، عزیز و اقارب، دوستوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہوں، اور یہ سلامتی دوسرے لوگوں تک آپ کو لے جائے تاکہ خدا کا نور آپ کی زندگی کے وسیلے سے ظاہر ہو۔ خوبصورت سلسلہ گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور موضوع تھا قرآن سے قرآن تک، اور اس کی ضرورت ہم پہلے عرض کر چکے اس لیے پیش آئی کہ جو کچھ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ مختلف ہے، اور جو آپ لوگوں کی زبانی سنتے ہیں تنقید کے طور پر، مخالفت کے طور پر، حسد کے طور پر، آپ کو تنگ کرنے کے لیے، وہ ان کا اپنا بیان ہوتا ہے۔ یوں وہ توہین مذہب یا توہین قرآن کے زمرے میں آتے ہیں اور وہ اپنی من مرضی سے اپنے قانون کو دنیا کے لوگوں پر لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آج کی جو بات ہے وہ اس کی نسبت، اس کا تعلق ہے وہ جناب حضور المسیح خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ہے، اور آپ ایسی ہستی، ایسی پرسنالٹی ہیں کہ آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وہ نام پایا ہے کہ آج بھی ترستی انسانیت کے اندر، زخمی لوگوں کے اندر، بیماروں کے اندر، بھوکی اور پیاسی بستیوں کے اندر ایک ہی نام لیا جاتا ہے کہ اس بستی کو، ان لوگوں کو کسی مسیحا کی ضرورت ہے۔ کسی اور کا نام نہیں لیا جاتا۔ مسیحا ہی شافی ہیں، مسیحا ہی آپ کے طبیب اور حل مشکلات ہو سکتے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے جس سے ہمارا سلسلہ گفتگو قرآن سے قرآن تک آگے بڑھے گا، وہ سورہ المائدہ کی آیات نمبر 110 سے لے کر 114 تک ہوں گی، اور اس کو جو میں نے اپنے ان نوٹ کے اندر نام دیا ہے وہ دیا ہے خصائص حضرت یسوع المسیح، یعنی خداوند یسوع المسیح کی خصوصیات، ان کی برکات، ان کا مقام اور ان کی شخصیت اور ان کا جلال، ان کا رعب اور ان کی قدرت جو ہے وہ یہاں قرآن گواہی کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ تو مسیحی بہن بھائیوں، قرآن بائبل مقدس کی زبردست طریقے سے گواہی دیتا ہے، زبور شریف کی زبردست طریقے سے گواہی دیتا ہے، اناجیل شریف کی زبردست طریقے سے گواہی دیتا ہے، اور پھر یاد رکھیے کہ پوری بائبل مقدس کی گواہی دیتا ہے، اور نہ صرف ان کی بلکہ مسیحی مومنین آپ کو بھی قرآن شریف زبردست گواہی کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، اور پھر جس کو ہم سب مانتے ہیں، اور پوری کائنات کے انسان جس کے آنے کے منتظر ہیں، کیا یہودی، کیا مسلمان، کیا مسیحی، کیا دوسرے لوگ، یعنی میرے اور آپ کے اور سب کے شافی اور مسیحا کائنات خداوند یسوع المسیح، ان کے بارے میں بھی قرآن گواہی دیتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے۔ تو سورہ المائدہ ہے 5ویں سورہ قرآن کی، خصائص حضرت یسوع المسیح، اور پھر اس کے لیے ان کی جو آیات ہیں 110ویں آیت سے لے کر 114ویں آیت تک۔ میں 110ویں آیت سے اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس، جیسے کہ ہم پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روح القدس ہولی اسپرٹ کا کہاں بیان ہے، تو اسی آیت میں ہے، اذ ایدتک بروح القدس سے، یعنی جس طرح سے ہم نے، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، اور یہ لفظ آئے ہیں کہ بے روح القدس سے، یعنی ہولی اسپرٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہم نے آپ کی مدد کی ہے۔ اور جو ہولی اسپرٹ کا لفظ قرآن بیان کر رہا ہے وہ انگلش کے اندر بھی موجود ہے، I strengthen thee with the Holy Spirit،
اور عربی کے اندر کیا ہے؟ بروح القدس سے، یعنی روح القدس سے تمہاری مدد کی۔ تم جھولے میں کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے تم گفتگو کرتے تھے۔ اور اس کے لیے جو لفظ آئے ہیں وَإِذْ عَلَّمْتُكَ بِالْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، اور اس سے پہلے جو لفظ آئے ہیں وہ یہ ہیں تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یعنی تم جو ہے وہ جھولے میں، پنگوڑے میں آپ نے لوگوں سے کلام کیا۔ یہ قرآن شریف کے وہ بیانات ہیں جو حضور المسیح کی خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ روح القدس مسیح کے ساتھ ہے، اور روح القدس کے وسیلے سے انہوں نے بڑے بڑے کام انجام دیے، اور روح القدس مومنین کو فار ایور بخشا گیا ہے۔ روح القدس جو ہے بہترین استاد ہے، اور قرآن کس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ روح القدس سے مدد کی گئی، اس لیے آپ کے جتنے کام تھے وہ سب سے مختلف تھے۔ اچھا، اب یہ جو بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یہ آپ کی ایک ایسی خوبی جو قرآن نے بیان کی ہے۔ میں بائبل مقدس کی بات نہیں کر رہا ہوں، انجیل شریف کی نہیں، قرآن نے جو گواہی دی ہے، اور یہ خوبی بیان ہوئی ہے کہ آپ نے پنگوڑے کے اندر، یعنی جھولے کے اندر لوگوں سے کلام کیا۔ ایسا کسی اور نبی نے نہیں کیا ہے، اور یہ کہنا گناہ نہیں ہے، گستاخی نہیں، بلکہ یہ قرآن کا بیان ہے کہ آپ نے کی ہے یہ بات، کوئی آپ جیسا نہیں ہے۔ آپ کا بچپن بھی خوبصورت ہے، جوانی خوبصورت ہے، اور پھر قرآن کی آیات کے مطابق، اور سب سے بڑھ کر انجیل مقدس کی قدرت کے مطابق، آپ کا اس دنیا میں پیدا ہونا، ظاہر ہونا، پھر رہنا، پھر مر جانا، اور پھر دفن ہونا، پھر جی اٹھنا، پھر آسمان پر جانا، اور پھر آسمان سے واپس آنا جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ذات اطہر کے ساتھ امر ہو کے رہ گیا ہے۔ اور قرآن بیان کرا کہ روح القدس سے تمہاری مدد کی گئی، اور پھر پنگوڑے میں یعنی جھولے میں تم نے لوگوں سے کلام کیا، اور پھر لوگوں سے کیا کیا؟ آپ نے گفتگو تو کی، لیکن کیسی؟ قدرت کے ساتھ۔ اور قرآن نے یہ بھی بیان کیا، اور جب میں نے تم کو کتاب، اب جو اعتراض ہوتا ہے کہ وہ جی انجیل بدل گئی ہے، تو کچھ ہمیں خوف خدا ہونا چاہیے۔ یہ لکھا ہے اس قرآن کے اندر الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دنائی، الہی کتاب، الہی دنائی، اور پھر کیا دیا ہے؟ تم کو کتاب اور دنائی اور تورات اور انجیل سکھائی۔ آپ حافظ کیا تھے؟ توریت بھی تھے، حافظ انجیل بھی تھے، اور پھر آپ شیخ التورات بھی تھے اور شیخ الانجیل بھی تھے۔ اور یہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ قرآن شریف اپنے اندر گواہی دے رہا ہے حضور المسیح کی، خداوند یسوع المسیح کی، کہ ان کا کچھ اپنا نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں بنتا ہے۔ اب اگر جس کو خدا نے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ خدا نے خود کتاب سکھائی ہو، خود حکمت سکھائی ہو، خود جو ہے وہ توریت سکھائی ہو، انجیل سکھائی ہو، تو کم از کم ہمیں خوف خدا ہونا چاہیے، اور ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے کہ مسیح کے زمانہ تک یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ تو توریت کو بھی جانتے تھے، آپ انجیل کو بھی جانتے ہیں، اور کوئی آپ کا زمانے میں استاد نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کی آیت کے مطابق آسمانی باپ ساری برکتیں آپ کو دے رہا ہے، سارے اختیار آپ کو دے رہا ہے۔ اور آگے لکھا، جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو چنگا کرتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اور بلکہ نکال کھڑا کرتے تھے۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے، جو ان میں سے کافر تھے، کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے۔ اب یاد رکھیے، قرآن یہ بیان کر رہا اگلی آیت میں، اور جب میں نے حواریوں کو طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ تم مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہنے لگے کہ پروردگار، ہم ایمان لائے تو شاید کہ یہ کہ ہم فرما بردار ہوں۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے، وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام یعنی کھانا نازل فرمائے؟
انہوں نے کہا اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو، اور وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، ہمارے لیے وہ دن عید قرار پر آئے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ یہ خصائص کسی اور کے نہیں ہیں، یہ خوبیاں کسی اور کی نہیں، یہ خصوصیات کسی اور کی نہیں ہے۔ لیکن چند ایک پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہاں سے، کہ یہاں پہ جو ہے وہ بہت ساری باتیں اور خوبیاں گواہی کے طور پر قرآن شریف نے جناب یسوع المسیح کے لیے بیان کی ہیں، اور ان خوبیوں کے صرف آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی مالک ہیں، اور آپ دونوں کتابوں یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، تورات شریف، انجیل شریف کے شیخ بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور بلکہ یہ علم لدنی خدا کی طرف سے الہی علم آپ کے پاس ہے۔ اور پھر یاد یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ صرف آپ کا حصہ ہے، آپ ہی کا خاصہ ہے، اور کسی اور کے حصے میں یہ نہیں آتی ہیں، کسی اور کے حصے میں نہیں آتی۔ لیکن 115ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اس کے اندر یہ لکھا ہے، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب خدا فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں؟ اگر میں نے ایسا کیا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے، یعنی تو غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت بڑی مس انٹرپریٹ کی جاتی ہے اور اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور یہ آیت کیا بنائی جاتی ہے کہ دیکھیں جی مسیح جو ہے وہ جناب مریم کو الہ مانتے ہیں، اور کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کہتے ہیں خدا معاف کرے کہ دیکھو جی خدا کی بیوی مانتے ہیں، خدا کا بیٹا جسمانی طور پہ مانتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کچھ بدعتی لوگ جو کہ ہر مذہب میں رونگ اور بدعتی لوگ ہوتے ہیں، وہ جناب مریم کو انہوں نے شاید الہی درجہ دیا ہو ماضی میں، یا دیتے ہوں اور ان کی عبادت کرتے ہوں، لیکن کوئی سچا مسیحی ایسا نہیں کرتا ہے۔ کوئی سچا مسیح جو ودن دا بائبل، ریٹن ان دا بائبل، جو کلام میں لکھا اس پر عمل کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا، نہ ایسا مانتا ہے، اور نہ ہی بائبل مقدس ایسا بیان کرتی ہے۔ تو دین کا جو اجرا ہے، دین کی جو اساس اور بنیاد ہے، وہ تو کتاب الہی ہے نا جی۔ تو اسی طرح یاد رکھیے کہ جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ حق ہے، اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب مقدسہ مریم کو، حضرت مریم کو خدا ماننا، معبود ماننا، الہ ماننا، یہ کوئی سچا مسیحی مومن جو ٹرو بلیور ہے وہ ایسا نہ مانتا ہے، نہ ایسا کرتا ہے، نہ ہی بائبل مقدس کے اندر یہ مرخوم ہے۔ لیکن ان کی شان کو بائبل مقدس نے ضرور بیان کیا ہے، اور خاص طور پہ یاد رکھیے کہ قرآن شریف نے بھی بڑھ چڑھ کر بیان کیا ہے، اور وہ میں آپ کو آیت سنا دیتا ہوں۔ سورہ مریم ہے اور اس کی 21ویں آیت، 19ویں سورہ کی 21ویں آیت، 19ویں سورہ کی 21ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مقام و منصب جو ہے وہ ضرور بیان ہوا ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے، فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے کہ میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ یہاں پہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مسیح جو ہیں وہ اللہ کی نشانی ہے، آیات اللہ ہیں۔ اور یہ بات میں نے کسی اور موقع پر بھی اپنے ناظرین کے لیے عرض کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی یا خامنائی بھی بولتے ہیں آیت اللہ، لیکن قرآن شریف میں جو آیت اللہ ہے شخصیت کے طور پر وہ جناب حضور المسیح ہے۔ تو اللہ کی نشانی کون ہے؟ اللہ کی ذات کا نقش حق کون ہے؟ وہ یسوع المسیح ہے۔ مظہر خدا کون ہے؟
وہ یسوع المسیح ہیں۔ اسی لیے آپ نے فلپس کو یہ فرمایا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے، من رانی رال اب، یعنی جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے، من رانی رال حق، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے ہی خدا کو دیکھا ہے۔ تو دنیا کے اندر کلام مجسم جو ہیں، کلمت اللہ جو ہیں، روح اللہ جو ہیں، آیت اللہ جو ہیں، اصل میں بہت سارے علماء، مسیحی اسکالر بھی اور مسلمان بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ قرآن آپ کو کلمت اللہ، روح اللہ کہتا ہے۔ لیکن ناظرین، آج کے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ اس کے وسیلے سے آپ نئی بات سیکھ رہے ہیں کہ آپ آیت اللہ بھی ہیں۔ تو آئندہ سے 3 جو بڑے مشہور ٹائٹل ہیں، روح اللہ، کلمت اللہ اینڈ آیت اللہ۔ آیت اللہ جو ہے وہ مسیح ہیں، یعنی اللہ کی نشانی جو ہے وہ مسیح ہے، اس کی ذات کا پرتو جو ہے، ایگزیکٹ ایکسپریشن جو ہے وہ مسیح ہے، اور کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی یاد رکھیے کہ یسوع المسیح کا مقام جو ہے وہ واضح قرآن شریف نے بیان کیا، اور واضح طور پر بائبل مقدس کے اندر بیان ہوا ہے کہ آپ خدا کی ذات کا نقش ہیں، آپ اس کا نشان ہیں، اور یہ عبرانیوں کے نام پولس رسول کے خط کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ آئیے اگر چاہیں تو میں ناظرین کی اصلاح کے لیے اور برکت اور حوالے کے طور پر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں کہ یہ بائبل مقدس اناجیل کے حصے میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں کیسے بیان ہوا ہے۔ تو عبرانیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اور اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں، اور بالخصوص جو خاص آیت کی وہ 3 آیت ہوگی۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ، طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ اور تیسری آیت کیا ہے؟ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا ہے، اور لکھا ہے اس کی ذات کا نقش ہو کر۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی ذات کا نقش ہے۔ اور وہ کون ہے؟ باقی دنیا کے اندر تمام پیغمبر آئے، بہت سارے رسول اور انبیاء آئے، لیکن میں ہمیشہ ادباً عرض کرتا ہوں مسیح کی ہستی کو جلال دینے کے لیے کہ مسیحا صرف ایک ہیں، کلمت اللہ ایک ہیں، روح اللہ ایک ہیں، آیت اللہ صرف ایک ہیں۔ تو آپ نے نئی بات ناظرین آج اس پروگرام کے وسیلے سے میرا ایمان نے سیکھی ہے کہ آپ نہ صرف کلمت اللہ ہیں، روح اللہ، بلکہ آیت اللہ بھی ہیں، اللہ کی ذات کا نشان اور نقش ہے۔ رہی بات جناب حضرت صدیقہ کائنات اور مخدومہ کائنات اور بطولہ کائنات حضرت مقدسہ مریم کی، تو الہ کا درجہ جو قرآن نے بیان کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا ہے، کیونکہ میں بھی ایسا نہیں مانتا، اور کوئی اور بھی سچا مسیح ایسا نہیں مانتا ہے، اور نہ ہی کوئی مسلمان ایسا مانتا ہے کہ وہ خدا ہے جناب حضرت مریم، یا معبود یا الہ ہے۔ ہاں، میں نے عرض کیا اگر کوئی بدعتی فرقہ ہے، بدعتی مسیح، وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن جو دیندار ہے، اچھا مسیح، خدا کے کلام کو پڑھتا عمل کرتا ہے، ٹرو بلیور ہے، نہ وہ ایسا مانتا ہے، نہ وہ ایسا کرتا ہے، اور نہ ہی بائبل مقدس ایسا بیان کرتی۔ لیکن ایک شان ان کی جو بیان ہوئی ہے وہ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ ہاں، جناب حضرت مقدسہ مریم کو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار کے طور پر قرآن نے ضرور بیان کیا ہے، حوالہ موجود ہے اس کے لیے۔ یعنی جناب حضرت مقدسہ مریم جو ہیں، بطولہ مریم جو ہیں، عذرا مریم جو ہیں، زاہدہ جو ہیں، عابدہ جو ہیں، اور صدیقہ جو ہیں، اور صدیقہ کا جو لفظ ہے وہ بھی قرآن شریف نے ایک ہی عورت کے نام پہ، مقدس عورت کے نام کے ساتھ مذکور کیا ہے، اور وہ کہاں ہے وہ بھی پڑھ کے سناؤں گا، لیکن یہ قرآن شریف کے اندر ہے کہ وہ حضرت مقدسہ مریم کو صرف جو ہے وہ صدیقہ کہا گیا ہے۔ آئیے پہلے حوالہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے بڑی یہ منافع بخش جو ہے وہ گفتگو ہے، فائدہ مند ہے، کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ میں بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسلمان بہن بھائی یہی کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں، لیکن میں آپ کے علمی طور پر اس قدرت کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ قرآن شریف میں ایک ہی
مقدس عورت اور خاتون کے ساتھ صدیقہ کہہ کر قرآن نے مخاطب کیا ہے، وَأُمُّهُ صدیقہ، وہ مسیح تیری ماں جو ہے، اور اس کی ماں کو ہم نے صدیقہ بنایا ہے۔ حضرت عائشہ کے لیے آپ ادباً یا اپنی عقیدت میں جو مرضی کہیں، لیکن حقائق کی روشنی میں حوالہ کے ساتھ قرآن شریف نے صرف جناب حضرت مریم کو ہی صدیقہ کہا ہے، سچی کہا ہے۔ لیکن آپ خدا نہیں ہیں، آپ الہ نہیں ہیں، لیکن آپ کا مرتبہ جو ہے، قرآن شریف کی پہلے گواہی دوں گا جناب حضرت مقدسہ مریم کے حق میں کہ تمام جہانوں کی عورتوں سے آپ اوپر ہیں، اور یہ سورہ المائدہ ہے، تیسری سورہ قرآن شریف کی، اور اس کی آیت نمبر 42 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تیسری سورہ ہے قرآن شریف کی اور آیت نمبر 42، قرآن شریف میں سے تیسری سورہ ہے آل عمران اور اس کی آیت نمبر ہے 42۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے، ان کے حق میں یہ لکھا ہے کیسی وہ خاتون تھیں۔ 42 ورس میں لکھا ہے، اور جب فرشتوں نے کہا کہ مریم، اور اس کے الفاظ ہیں، یہ صرف ترجمہ نہیں ہے، اس کے الفاظ ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، ایک فرشتے نہیں، فرشتوں نے جب کہا یا مریمو، فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ بے شک ہستفاک وطہراک واصطفاک علی نساء العالمین، اور جب فرشتوں نے کہا کہ مریم خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے، تم کو چن لیا ہے، اوپر کیا ہے اور پاک کر دیا ہے جہانوں بھر کی عورتوں سے اوپر۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں یا مریمو ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرا کے، تجھے چن لیا، مصطفیٰ ہستفا کے چن لیا، منتخب کیا، برگزیدہ کیا ہے اور پاک کیا ہے، واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور تمام جہانوں بھر کی عورتوں سے اوپر، عورتوں سے اوپر۔ تو تمام عورتوں کی سردار، اور تمام جہانوں میں، اس جہان میں، اگلے جہان میں، عالم جنت میں، عالم ارواح میں، عالم برزخ میں، جہاں کہیں بھی ہوں گے، کیونکہ الفاظ آئے ہیں وطہرا کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، عالمین کا لفظ آیا ہے، اور اس سے ایک واقعہ منسوب ہے، جڑا ہوا ہے۔ اور واقعہ کیا ہوا تھا؟ میں نے پچھلے پروگرام میں ایک عالم کا ذکر کیا تھا کہ میرے گھر میں آئے، اور ان کو میں نے متی کی انجیل شریف کے 4 باب کا حوالہ دیا تھا۔ اسی گفتگو کے اندر جناب حضرت مقدسہ مریم کا تذکرہ ہوا۔ یہ میرا سوال تھا کہ قرآن شریف میں کسی ایک ایسی عورت کا نام بتائیں جو سب سے زیادہ محترم ہو، پاک ہو، برگزیدہ ہو اور سب سے اوپر ہو، اور جب سے عورتیں پیدا ہوئیں حضرت حوا سے لے کر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں، ان سے لے کر آج تک، پھر جب تک عورتیں ہوں گی، اور عالم آخرت میں بھی، جنت میں بھی، ایک ایسی عورت کا نام بتائیے جو سب سے اوپر ہے۔ تو یہ میں سچی، کیونکہ گواہی یا شہادت، وٹنس جو ہوتی ہے وہ سچی ہونی چاہیے، میں سچی بات کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے فوری کہا کہ 2 خواتین کا نام لیا، انہوں نے کہا جناب یا تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جناب پیغمبر اسلام کی پہلی بیوی، اور جہاں جناب حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، جناب پیغمبر اسلام کی بیٹی۔ تو میں نے ان کے ساتھ ادباً عرض کیا، میں نے کہا حضرت صاحب آپ یہ قرآن شریف آپ کے لیے موجود ہے، آپ مجھے حوالہ دیجئے۔ اب آپ اس سے سیکھ رہے ناظرین، اور مسلمان بہن بھائی بھی اور مسیحی بہن بھائی بھی برکت پا رہے ہیں کہ میں نے ان سے کہا جی کہ آپ مجھے اس میں سے ریٹن حوالہ دیں۔ خیر کافی دفعہ انہوں نے ادھر ادھر پیجز کو دیکھا اور کرنے کی کچھ کوشش کی، آخر میں انہیں حوالہ نہیں ملا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حوالہ میرے پاس ہے۔ تو کہنے لگے آپ کے پاس کہاں سے حوالہ ہے؟ تو میں نے کہا جی میرے پاس حوالہ ہے، اور پھر یہی حوالہ میں نے قرآن شریف کھولا، اور سورہ آل عمران کی ورس نمبر جو 42 میں نے آپ کے ساتھ عرض کی ہے کہ اے مریم ہم نے تجھے منتخب کیا ہے، برگزیدہ کیا ہے، پاک بنایا ہے جہانوں بھر کی عورتوں سے اوپر۔ جب میں نے یہ حوالہ ان کے سامنے عرض کیا تو چونکہ وہ مولوی صاحب بھی تھے، انہوں نے پھر بات کو الٹانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں جی یہ اس زمانے کی عورتوں میں سے محترم ہے۔ تو میں نے کہا ادھر ہی آپ اپنا ہاتھ رکھیں، آئیے پہلی سورہ کو دیکھ لیتے ہیں قرآن شریف کی، وہاں کیا بیان ہوا ہے۔ اور پہلی سورہ فاتحہ ہے، تو جیسے میں نے ان سے عرض کیا کہ اس کی آیت کیا بتا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت، پریز بی ٹو اللہ لارڈ آف
the worlds. یہاں ورڈ نہیں سنگولر نہیں لکھا, پلورل لکھا ہے, تمام جہانوں کا, عالمین. یاد رکھیے ناظرین, الحمدللہ رب العالمین. اور ادھر جناب مقدسہ مریم کا جب ذکر خیر ہوا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے استفا کے وطہرا کے وصطفا کے علی نساء العالمین. پہلی صورت میں الحمدللہ رب العالمین اور یہاں پہ علی نساء العالمین, یعنی جہاں جہاں بھی عالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا قطعی مطلب نہیں کہ پہلا زمانہ, نہیں, وہ پہلا زمانہ, زمانہ حاضرہ اور مستقبل, آنے والی دنیا, عالم آخرت, جہاں جہاں تک بھی عورتیں تھیں, ہیں یا آتی رہیں گی یا ہوں گی, ان سب کے اوپر جو قرآن شریف کے مطابق حوالے کے ساتھ بات ثابت ہے وہ جناب حضرت مقدسہ مریم صدیقہ سب سے اوپر ہیں, منتخب ہیں, سردار ہیں. یہ یاد رکھیے اس بات کو. اور یہ قرآن شریف نے آپ کے منصب کے لیے گواہی دی, آپ کے مقام کے لیے گواہی دی ہے. اور پھر یاد رکھیے ایک اور میں سورت کا حوالہ آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں, اور آپ حیران ہوں گے کہ الہ والی بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ کا مقام واقعتاً جو ہے وہ زبردست ہے, اور خدا تعالیٰ نے خود اپنے کلام مقدس میں بیان کیا. لیٹر میں انجیل شریف کی تلاوت کروں گا, لیکن سورہ مریم کی اگر ہم آیت نمبر 91 کو پڑھ لیں تو یہاں پر بھی ایک بات موجود ہے جو کہ ہمیں اپنے دوستوں کے لیے شیئر کرنی ہے. سورہ مریم ہے اور 91 ورس. قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے, خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. اب یاد رکھیے کہ یہاں پر جو بات جس کے لیے پرابلم ہوتا ہے وہ لفظ ولد, تولید, یعنی ایسا بیٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک میاں اور بیوی بیٹا پیدا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے عزیزو, ایسی کوئی آیت بائبل مقدس کے اندر موجود نہیں ہے کہ خدا نے جسمانی طور پر کسی عورت کے ملاپ کے وسیلے سے مسیح کو پیدا کیا ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے اور افترا ہے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, لیکن ہم یقین دعا کریں گے. رب الفاظ آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے رحم اور فضل کے لیے, آپ کی لازوال لا تبدیل محبت کے لیے. میرے ناظرین, بہنوں بھائیوں, دوستوں, عزیزوں کو برکت دے, ان کی مشکلات کو حل فرما, معجزات عطا فرما, نشانات دے, شفا دے. یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ, روح اللہ, آیت اللہ, کلام مجسم خداوند یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. ناظرین, آپ سب کا بہت شکریہ. آپ اس دعوت کو آگے بڑھاتے رہیے, اور اسی طرح سے ہم خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلے ہفتے پھر ہم پروگرام میں ملیں گے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.